ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن یہ مقام کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہم ایسے مقرر کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں کہ جن کا بیان محققانہ، دلائل والیحانہ، کلام فقیحانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، اور ماشاءاللہ حضور والا دہلی کا سفر کر کے ہمارے اجلاس کو حضور والا نے زینت بخشی۔ میں انتہائی ادب احترام سے درخواست گزار ہوں، اپنے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عقیل الرحمن صاحب سیوہارا کانتی نگر دہلی کہ آپ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں اور حضور والا پروگرام کی اختتامی دعا بھی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفہ، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد. آپ لوگ وہاں تو بیٹھی ہو ماشاءاللہ، یہاں آ جاؤ گے تو مجھے آسانی ہوگی بات کہنے میں. آ جاؤ، تھوڑی سی دیر بات ہوگی بس انشاءاللہ. 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. آ جاؤ، آگے آ جاؤ. بس دعائی ہے انشاءاللہ، اختتام ہے. الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار ہیں دعائیہ، اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کی حق میں قبول فرما لے. آپ لوگ آمین کہتے رہیں، میں پیش کرتا ہوں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا. بہت تاریک شب ہے اور رستہ ہے کٹھن مولا. مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. کروں قربان اپنی
چاہتوں کو تیری چاہت پر کروں قربان، اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر بڑی ہی آرزو ہے، چاہتے دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں اس مناجات کو قبول فرما لے۔ قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جو آیات ہیں وہ غالباً جو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، آیات کا ترجمہ سمجھ لیجئے یا مضمون ایک سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے سے اپنی امت تک وہ بات پہنچائی۔ چلیے تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں لڑائیاں نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے بزدل بنا دیے جاؤ گے، جو رعب و دبدبہ اللہ نے تمہارا قائم کیا ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ ایک دوسرے کی بات پہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ میرے رب نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ یہ دین کا پیغام جو جناب رسول اللہ آپ کے سامنے، میرے سامنے اور ساری دنیا کے لیے لے کر آئے، یہ دین کیا ہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی ایک نظر ہے اور آپ علیہ السلام کا ایک فرمان عالی ہے، اور ایک طرف میرا اور آپ کا نظریہ، میری اور آپ کی سوچ، میرا اور آپ کا ماننا۔ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ دیندار آدمی وہ ہے جس کے سر پر پگڑی لگی ہو، چہرے پر داڑھی سجی ہو، کرتا پاجامہ پہنا ہو، نماز کے لیے پابندی سے جاتا ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہو، اللہ کا قرآن پڑھتا ہو۔ یہ آدمی میری اور آپ کی نظروں میں دیندار ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ میں آپ سے سوال کروں دیندار کون ہے، یہ آپ سے میں پوچھوں فلاں آدمی کیسا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ فلاں بڑا دیندار ہے، ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اس کے سر پر ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، اور چہرے پر داڑھی ہے، وہ بڑا دیندار آدمی۔ ہمارے یہاں بنیاد کو دینداری کا تصور دیا گیا، جبکہ نماز کا پڑھنا یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی اساس ہے۔ روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ حج کرنا، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ لیکن دینداری کیا ہے؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اصل دینداری ہے خیر خواہی کا آ جانا، اصل دینداری ہے لوگوں کے کام آ جانا۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، لوگوں کے بھلائی چاہنے کا۔ اگر آپ کے دلوں میں اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ کے دلوں میں پیار نہیں ہے، آپ کے دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے اخوت نہیں پلتی، تو یاد رکھیے گا آپ نمازی ہو سکتے ہیں، دیندار اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نہیں ہو سکتے۔ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے تمہارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبتوں کا پایا جانا، ہمدردی کا پایا جانا، پیار کا پایا جانا، لوگوں کے کام آنا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا بیان فرمایا؟ ایک مومن دنیا کے تمام مسلمان، المسلمون کجسد واحد، دنیا کے تمام مسلمان، تمام ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے،
اگر سر میں درد ہو تو جسم یہ نہیں کہتا کہ بھئی درد تیرے اندر ہے تو بھگت، ہمیں تو آرام کرنا ہے، نہیں نہیں، اگر سر میں درد ہوگا پورا جسم پریشان ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا پورا جسم پریشان ہوگا، پاؤں میں کانٹا لگے گا پورا جسم پریشان ہوگا، انگلی میں چوٹ آئے گی پورا جسم پریشان ہوگا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا کے تمام ایمان والے، دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک کو پریشانی پہنچے تو ہر ایک کے دل میں اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ درد نہیں اٹھتا، اگر آپ کے دل میں یہ پیار نہیں اٹھتا، آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ آپ مومن تبھی ہوں گے، دیندار تبھی ہوں گے جب آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہو، لوگوں کے لیے پیار ہو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنے صحابہ کا وہ معاشرہ تیار کیا، وہ معاشرہ بنایا کہ تاریخ گواہ ہے ایسے لوگ آپ کو زمین پر نظر نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا اور وہ خیر خواہی کر کے دکھائی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دی کہ دنیا میں کیا ایسے بھی خیر خواہ ہو سکتے ہیں۔ آج میرے رشتہ دار پر کوئی پریشانی آ جائے تو مجھے یہ تکلیف ہوگی، یار اوہو اب وہاں جانا پڑے گا، اچھا وہ بیمار ہے، ارے یار اب مجھے جانا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، یار مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا، اوہو فلاں مر گیا، یار اس کے جنازے میں جانا پڑے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، خلافت کا زمانہ آیا، ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں طے کیا گیا چلو ایک کام کرو، مدینے میں جتنے کمزور ہیں، جتنے ضعفاء ہیں، ان کے نام لکھے جائیں، جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، جتنے بھی لاچار مزدور ہیں، مجبور ہیں، ان کے نام لکھے جائیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک فہرست بنائی گئی، ہر ایک کا نام لکھا گیا، آگے پھر ایک خدمت کرنے والا متعین کیا گیا، بھئی فلاں آدمی ہے فلاں کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں مجبور ہے فلاں کی خدمت فلاں کرے گا۔ لمبی فہرست بنائی گئی، سب کے نام لکھے گئے، سب کے آگے خدمت کرنے والوں کے نام لکھے گئے اور بیت المال میں اس فہرست کو رکھ دیا گیا۔ عمر کا آنا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ فہرست نکال کر لاؤ جو مزدوروں کی، کمزوروں کی، غریبوں کی بنائی گئی ہے، تو وہ نکال کر لائی گئی، پڑھی، ہر ایک کے آگے خدمت کرنے والے کا نام ہے، ایک نیچے آ کر بیوہ ہے، ایک نیچے آ کر بوڑھی عورت ہے، لیکن آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا شاید خدمت کرنے والا ملا نہ ہوگا، چلو اس کی خدمت میں عمر کروں گا۔ اگلا دن آیا، صبح نماز فجر ادا کی، حضرت عمر اس بوڑھی عورت کے دروازے پر آواز دی، اماں میں عمر ہوں، آپ کے دربار عالیہ میں اس لیے آیا آپ کے گھر کے کام کر دو، آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دو، آپ کے برتن صاف کر دو، آپ کے کپڑے دھل دو، آپ کا پانی بھر کر لا دو۔ اندر سے آواز آئی بیٹا کام کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، پانی بھر کر چلا گیا، برتن مانج کر چلا گیا، جھاڑو لگا کر چلا گیا، اب شام تک میرے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی کام باقی نہیں۔ عمر نے سوچا شاید کوئی خیر خواہ ہوگا، ادھر سے گزر رہا ہوگا، وہ کام کر گیا ہوگا، چلو میں کل اور جلدی آؤں گا۔ اگلا دن آیا، فجر کی نماز سے پہلے حضرت عمر اس کے گھر جا پہنچے، آواز دی اماں میں عمر ہوں، آپ کے دربار عالیہ میں اس لیے آیا آپ کے گھر کے جھاڑو لگا دو، آپ کے برتن صاف کر دو۔ اندر سے آواز آئی بیٹا کام کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، برتن مانج کر چلا گیا، صفائی کر کے چلا گیا، اب شام تک کے لیے میرے گھر میں کوئی کام باقی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اماں یہ خیر خواہ خدمت کرنے والا کون ہے، ذرا اس کا نام تو بتا۔ اس بوڑھی ماں نے کہا بیٹا آج تک میں نے پوچھا نہیں اور اس نے نام مجھے بتایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا مائی اس کا حلیہ بتا دے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے؟ تو مائی نے کہا بیٹا کہ وہ میرے گھر آتا ہے، آواز دیتا ہے اماں میں آ چکا ہوں، پردے میں ہو جاؤ، میں پردے میں ہو جاتی ہوں، اور جب وہ جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے پردہ کھل گیا ہے باہر آ جاؤ، میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ عمر نے سوچا کل اور جلدی آؤں گا، کون آدمی ہے یہ خدمت کرنے والا؟
اگلا دن آیا، عشاء کے بعد آدھی رات کے وقت پہنچے، آواز دی، اماں میں عمر ہوں، آپ کے گھر آیا اس لیے آپ کے گھر کے کام کروں۔ آواز آئی، بیٹا کام کرنے والا ابھی آیا تھا، برتن مانج گیا، صفائی کر گیا، ہاں ایک کام باقی تھا پانی بھرنے کا، پانی بھرنے گیا ہوا ہے، آتا ہی ہوگا، اگر تجھے ملاقات کرنی ہے تو کر لینا۔ عمر انتظار کرنے لگے، کون ہے دیکھوں گا آج، کون اتنا خیر خواہ ہے، کون اتنا چاہنے والا ہے، کون ہے رات کی تنہائی میں لوگوں کے کام آنے والا، کون ہے یہ دینداری کا لبیل اپنے سینے پر اپنے کاندھے پر لگانے والا۔ رات کی تنہائی میں عمر کھڑے ہیں، سامنے سے ایک آدمی دکھا، نظر آیا تو وہ قریب میں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، من انتا، کون ہو بھائی؟ ادھر سے آواز آئی، انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے ابو بکر، اور مقام آپ نے سنا ہوگا، تاجدار مدینہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میں نے ساری دنیا کے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا، لیکن ابو بکر جو احسان تو نے میرے اوپر کیا ہے میں ان کا بدل دنیا میں نہیں دے سکا، کل قیامت میں اللہ تیرے احسانوں کا بدلہ خود دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، کل قیامت کا میدان ہوگا، جنت کے 8 دروازے جسے اپنی جانب پکاریں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کی گرمی ہوگی، لوگ پریشان حال ہوں گے، اور اللہ غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا، اللہ غصے کی حالت میں ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، میں ابو بکر کا نامہ اعمال نکالوں گا، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے نامہ اعمال کو پڑھے گا، اور پڑھتے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یہ ابو بکر ہے جن کا درجہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہتر ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارو، وہ ابو بکر رات کی تنہائی میں لوگوں کے کام آنے والا، وہ رات کی تنہائی میں لوگوں کے کام آنے والا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء نے جو اپنے صحابہ کو درس دیا تھا، کیا درس دیا تھا؟ اور میرے پیارے صحابہ، خیر خواہی، لوگوں کے لیے دل میں پیار پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنو۔ عجیب بات ہے، اگر میرا پڑوسی کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو آج میرا آپ کا تصور کیا ہوتا ہے؟ ارے یار اچھا ہوا، یہ تو اسی قابل تھا، یہ بڑا اللہ تھا، اس کے پر لگ چکے تھے، ارے چلو اچھا ہوا۔ یہ آج میرا اور آپ کا تصور ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ جب یہ تصور لے کر زندگی گزارو گے، کیا اللہ دل میں آئے گا؟ کیا اللہ کی محبت دل میں آئے گی؟ آج مسلمان کیا تصور کرتا ہے؟ سجدوں پر سجدے کرتے چلے جاؤ، تلاوت پر تلاوت کرتے چلے جاؤ، حج پر حج، عمرے پر عمرے، اور دل کے اندر بغض بھرا ہے، دل میں عداوت بھری ہے، دل میں کینہ بھرا ہے۔ اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور لوگوں کے کام نہیں آتے، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں حسد رکھتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، مسلمان سے دل میں بغض رکھتے ہو۔ اللہ کے بندو، جس دل میں گندگی بھری ہو اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اور اللہ کی محبت آ گئی تو پھر دل میں گندگی کے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں اتارے کہ ایک سینے میں اللہ کی محبت رکھ لو، ایک میں کینہ رکھ لو، ایک میں بغض رکھ لو۔ اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا پھر لوگوں کے لیے کینہ اور بغض رہے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی بھلائیاں چاہنا، یہ اصل دینداری ہے۔ اگر یہ آپ کے دامن میں ہے اور یہ آپ کے دلوں میں ہمدردی ہے تو سمجھ جاؤ کہ رسول کی نظر میں آپ دیندار ہو، اور اگر آپ کے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی نے، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، 2 آدمیوں نے زمین کا سودا کیا، ایک نے بیچا ایک نے خریدا۔ زمین دینے والے نے دے دی، خریدنے والے نے خرید لی۔ عمر کی خلافت کے زمانے کا دور ہے، اس نے پیسہ دے دیا، اس نے مالکانہ حق دے دیا۔ اس کے بعد جنہوں نے زمین لی تھی، جب انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو اس میں سے نیچے سے خزانہ نکل آیا۔
اگر میری زمین میں خزانہ نکل آئے تو میں تو بیوی کو نہ بتاؤں، کسی اور کو کیا بتاؤں گا؟ نہیں، خزانہ نکل آیا، خزانہ نکالا، صاف ستھرا کیا، اس کے بعد جس سے زمین خریدی تھی اس کے گھر پہنچے، فرمایا بھئی تیری زمین میں یہ خزانہ نکلا ہے، یہ تیرا ہے۔ اب زمین کا مالک بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ میں زمین بیچ چکا، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ خزانے کا مالک تو ہے۔ سامنے والا کہتا ہے بھئی میں نے زمین خریدی ہے، تیرا خزانہ نہیں خریدا، یہ خزانہ تیرا ہے، یہ تو لے کر رہے گا۔ اندازہ لگائیے، آج عدالتوں میں چلے جاؤ، کچہریوں میں چلے جاؤ یا محلوں میں بیٹھ جاؤ، لڑائی کس بات کی ہوگی؟ اس نے میری زمین دبائی ہے، یہ دکان میری تھی، اس نے میری دکان دبائی ہے۔ آج تک زمین نے، کچہریوں نے، عدالتوں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوگا۔ آخرکار یہ مقدمہ جج کے سامنے، کورٹ میں پہنچا، عدالت میں پہنچا، جج کے سامنے رکھا گیا۔ ایک کہنے لگا میں نے زمین خریدی ہے، نیچے کا خزانہ نہیں۔ سامنے والا کہتا ہے میں زمین بیچ چکا، زمین کے نیچے کیا ہے، اوپر کیا ہے، اب مجھے اس سے کوئی اختیار نہیں۔ جج کہتا ہے بھئی یہ بتا تیرے پاس کوئی لڑکا یا لڑکی ہے؟ ایک کہنے لگا میرا لڑکا جوان ہے، دوسرا کہنے لگا میری لڑکی جوان ہے۔ جج نے کہا چلو ایک کام کرو، یہ خزانہ ان دونوں کا نکاح کرا دو اور یہ خزانہ ان کے مہر میں متعین کر دو۔ یہ نکاح کرا گیا، مہر میں متعین کر دیا گیا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خیر خواہی دیکھو، پیار دیکھو، ہمدردی دیکھو۔ زمین میں خزانہ نکل آیا تو مالک کے گھر لے جا کر پہنچا، یہ مالکانہ حق تیرا ہے، میرا نہیں۔ ہمارے یہاں نکل آتا تو پھر ہماری تو کیا اوقات، ہم تو کس کو خبر دیتے؟ اگر پتہ بھی چل جاتا تب بھی نہیں، بھیا کہاں نکلا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلا، جھوٹ اور بولے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے پیاروں میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں، الدین النصیحہ، دین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ خالی نمازیں پڑھے جائیں، خالی روزے رکھے جائیں، خالی زکوٰۃ دیے جائیں، حج پر حج کیے جائیں اور آپ لوگوں کے کام نہ آئیں، لوگوں کے لیے پیار دل میں پیدا نہ کریں، لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا نہ کریں، لوگوں کے لیے محبتیں پیدا نہ کریں۔ حضرت ابو دجانہ، میں ان کے عمل کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آخر وقت آیا، کیا فرمانے لگے؟ مجھے اپنی نمازوں پر بھروسہ نہیں، میں اللہ کے راستے میں گیا، میں نے کوئی جنگ نہیں چھوڑی جس میں میں نے شرکت نہیں کی، لیکن مجھے اپنی کسی جنگ میں اللہ کے راستے میں جانے پر کوئی بھروسہ نہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور مجھے اس کے بدل جنت دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے اپنے کسی نیک عمل پر کوئی تکیہ نہیں۔ ہاں، میرا ایک عمل ہے، میرا ایک معمول ہے اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا اللہ میرے اس معمول کو ضرور قبول کرے گا اور میری مغفرت کا فیصلہ کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں بھی بتاؤ یہ کون سا عمل ہے، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو حضرت ابو دجانہ نے فرمانے لگے ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو برا نہ کہا، کسی کو تکلیف نہ دی، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور آج تک میں نے اپنے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں پالا۔ مجھے اپنی نمازوں کا بھروسہ نہیں، روزوں کا بھروسہ نہیں، تلاوت کا نہیں، جنگوں کا نہیں، اللہ کے راستے میں جانے کا نہیں۔ ہاں، میں نے جو اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہا، میں نے جو اپنے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں پالا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل پر میرا اللہ ضرور مغفرت کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی میں نمازیں زیادہ ہیں لیکن زبان ایسی ہے کہ سامنے والے کے سینے کے پار ہو جائے، اور کینہ تو پوچھو ہی مت، بغض تو پوچھو ہی مت، اتنا بھرا ہوا ہے کہ آج ایک بھائی سگے بھائی سے، ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے، اور رشتہ دار سے جو کینہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری داڑیاں لمبی ہو گئی، ہمارے کرتے لمبے ہو گئے، ہماری نمازیں لمبی ہو گئی، ہمارے روزوں کی تعداد بڑی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا ہمارے دلوں کا کینہ کم نہیں ہوا۔ کاش کے دلوں میں پیار آ جاتا، دلوں میں ہمدردی آ جاتی، دلوں میں اخوت آ جاتی، دلوں میں پیار آ جاتا۔ ہر ایک سے پوچھو بھیا کیا معاملہ، کہ بس پوچھو مت، پورے گاؤں میں میرے تو بڑے مخالف ہیں،
اب دوسرے سے پوچھو بھیا تیرا کیا حال ہے کہ جی بڑے مخالف ہے. تو کون آدمی ہے بھئی جس کے مخالف نہیں؟ جسے دیکھو، جس سے پوچھو، غریب سے غریب، مالدار سے مالدار، کیا کہے گا؟ جی میرے بڑے دشمن ہیں. ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ لوگ میرے مخالف ہیں. کبھی اس چشمے کو اتار کر محبت کی نظر سے دیکھنا، اللہ کی قسم آپ کو پیار کرنے والے نظر آئے. نفرت کا چشمہ اتار کر دیکھو، یہ کینے کا چشمہ نکال کر دیکھو، یہ عداوت کا، بغض کا چشمہ اتار کر دیکھو، پھر دیکھو لوگوں کی صورت کو اور ان کے دلوں کی طرف. اللہ کی قسم جب زبان سے پیار نکالے گا تو سامنے سے پیار آئے گا، نفرت نہیں آئے گی. لیکن نظام کیا ہے کہ زبان کڑوی بنی پڑی ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری زبان کڑوی ہے، دل بڑا سچا ہے، میرا دل صاف ستھرا ہے. میں زبان سے کڑوا بول جاتا ہوں، اللہ کی قسم دل بڑا نرم ہے. ایک بات بتاؤ، بازاروں میں جاتے ہو، خریدنے جاتے ہو سامان، سیب اوپر سے گل چکا ہو یا کیلا لینے جاؤ اوپر سے خراب ہو چکا ہو، کیلے والا کہے نہیں جی اوپر سے چھلکا خراب ہے اندر سے بڑا بہترین ہے، لے لو گے؟ لے لو گے؟ آپ کیا کہو گے؟ نہیں بھائی یہ تو خراب ہو چکا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جب باطن خراب ہوتا ہے، جب دل میں کینہ ہوتا ہے، جب دل میں نفرت ہوتی ہے تو یہ نفرت زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. اگر دل میں پیار ہوگا زبان پر پیار ہوگا، دل میں نفرت ہوگی زبان پر نفرت ہوگی. اگر دل میں پیار چھلکتا ہوگا، دل میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی، لوگوں کے لیے قوت ہوگی، ہمدردی ہوگی، انشاءاللہ آپ کی زبان پر بھی پیار نظر آئے گا، نفرت نظر نہیں آئے گی. کریں گے انشاءاللہ اس عمل کو. ایک دوسرے نہ کالی گوری نہیں، نہ سناتا ہوں، نہ سن لو، آخر وقت ہے. کالی گوری تو تمہیں بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، تمہیں یاد ہے تم بھی پڑھ لینا، خود ہی سن لینا. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے. گود میں ان کو لے کے کہیں سعدیہ، گود میں ان کو لے کے کہیں سعدیہ، گود میں ان کو لے کے کہیں سعدیہ. دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے، دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. معراج کی رات نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور 1.25 لاکھ نبیوں کو اللہ نے وہاں جمع کیا. وہاں نبی کو امام الانبیاء بنایا. تو سارے نبیوں نے جب نبی کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ شاعر کہتا ہے ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ انبیاء نے کہا. ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے. اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں،
اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجئے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، يا حليم يا عظيم يا كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا رافع يا الله، يا خافض يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول کی سچی محبت و غلامی عطا فرما۔ مولا گناہوں میں چور ہیں، اے اللہ ہم لوگ دنیا میں گناہ کرتے کرتے تھک گئے، اے اللہ تیری رحمت برابر برستی رہی، رب کریم اپنے فضل سے معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، مولا معاف فرما دے، اپنی محبت دے دے، اپنے رسول کی محبت دے دے، مولا اپنی محبت کے قابل بنا دے، اس دل میں لاکھوں داغ لگے ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دے، اپنی محبت کے قابل بنا دے، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما
ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کے درجوں کو اونچا فرما دے، اے اللہ ان کو بلندی عطا فرما دے، انہیں عزت عطا فرما دے، رفعت عطا فرما دے۔ ہمارے عزیز اقربا رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں، مولا اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما۔ مولا ہمارے گھروں میں بیماریاں بڑی ہیں، اپنے فضل سے ہمارے گھروں کی بیماریاں دور فرما دے۔ ہر گھر میں بیماری گھس چکی ہے، مولا شفا کا خزانہ اتار دے، اے اللہ قرآن سے شفا عطا فرما دے۔ رب کریم اپنے فضل سے ہمارے گھروں میں شفا اتار دے۔ رب کریم بھائی سلمان صاحب ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو بھی رشتہ دار ملنے والے ہسپتالوں میں بھرتی ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا کریم آقا جو مقروض ہیں قرض سے بری فرما دے، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، ہمارے قرضے دور فرما دے۔ رب کریم حلال واسع کشادہ رزق عطا فرما دے، حرام سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے کریم آقا اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی اعانت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی امداد فرما۔ مولا کریم آقا اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہ اساتذہ اکرام بڑی محنت کر رہے ہیں، اساتذہ کو، اراکین کو، کمیٹی والوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو خوب خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس گاؤں والوں کو قبول فرما لے، یہاں کی سرزمین کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنی بھی دعائیں پیارے نبی نے خیر کی لائن سے مانگی ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ جن شرور و فتن سے پیارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ان سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اور آپ کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔